بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خدیجہ وائس چینل میں خوش آمدید۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے پیغمبروں میں سے ہیں۔ ان کا وجہ نام ادریس کی یہ ہے کہ پڑھانے کی کثرت کے سبب سے لقب آپ کا ادریس ہوا۔ علم نجوم ان کے معجزات سے ہے۔ وہ زمین پر عبادت کرنے ان کو سب فرشتے آسمان پر لے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور یاد کر کتاب میں ادریس کو کہ وہ تھا سچا نبی، ہر روز پیرہن سیتے تھے، ہر دم سینے میں تسبیح پڑھتے تھے، اور وہ اجرت سلائی کی کسی سے نہ لیتے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ وہ اپنے کام سے فراغت کر کے بیٹھے تھے کہ ملک الموت بآرزوئے تمام امر الہی سے آدمی کی صورت بن کر مہمان کے طور پر رات کو ادریس علیہ السلام کے دروازے پر آ پہنچے۔ حضرت صائم الدہر تھے۔ جب شام ہوتی افطار کے وقت پر کھانا آپ کا بہشت سے آتا، جس قدر چاہتے کھا لیتے، باقی کھانا بہشت میں بھیج جاتا۔ اور اس دن کا کھانا جب بہشت سے آیا، حضرت ادریس نے اس مسافر کو پیش کر دیا۔ مسافر نے کچھ نہ کھایا، قدم پہ قدم رکھ کر عبادت کرتا رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان کا حال دیکھ کر متعجب ہوئے کہ کون شخص ہے۔ جب روزے روشن ہوا، حضرت ادریس نے ان کو کہا کہ اے مسافر، تو میرے ساتھ چل کہ خدا کی قدرت صحرا میں جا کر دیکھوں اور تیرے سبب سے میں شادی حاصل کروں۔ تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکل جاتے جاتے ایک گیہوں کے کھیت میں جا پہنچے۔ حضرت ملک الموت نے کہا کہ چلو اس کھیت سے چند خوشے گیہوں کے لے کر ہم تو مل کر کھا لیں۔ ادریس نے فرمایا کہ عجیب ہے کہ تو نے شب گزشتہ کو کھانا حلال نہ کھایا، اب حرام کھانا چاہتا ہے۔ پھر وہاں سے دونوں بزرگ دوسرے ایک باغ میں جا پہنچے اور وہاں بھی انگور دیکھ کر حضرت اسرائیل نے کھانے کا ارادہ کیا۔ حضرت ادریس نے فرمایا کہ بصرف ملک غیر میں حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری دیکھ کر اسرائیل نے کھانے کا ارادہ کیا۔ پھر ادریس نے ان سے کہا کہ کسی اور کی بکری کو ذبح کر کے کھانا ممنوع ہے۔ بس اسی طرح 3 روز تک دونوں باہم رہے، جبکہ ادریس نے معلوم کیا کہ شخص بنی آدم سے نہیں ہے۔ تب حضرت ادریس نے فرمایا، واسطے خدا کے تو ظاہر کر کے تو کون شخص ہے؟ اس نے کہا کہ میں اسرائیل ہوں۔ تب ادریس نے فرمایا کہ بھائی، سب مخلوقات کی جان تم ہی قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ حضرت نے فرمایا، شاید کہ تم میری جان قبض کرنے کے لیے آئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تمہارے ساتھ خوش طبعی کرنے آیا ہوں۔ حضرت نے کہا کہ آج 3 دن سے تو میرے ساتھ ہے، اس عرصے میں بھی تو نے کسی کی جان قبض کی ہے؟ ملک الموت نے کہا کہ کل جان قبض کرنا ہاتھ میں ہمارے ایسا ہے جیسا کہ 2 ہاتھ کے نیچے تمہاری روٹی دری ہے۔ جس کی اجل آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں جان ہاتھ بڑھا کر اس کی روح قبض کر لیتا ہوں۔ اور بولا، اے ادریس، میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ رشتہ برادری کا کروں۔ ادریس نے کہا کہ میں تیرے ساتھ رشتہ برادری کا تب کروں کہ تلخی جان کندنی کی ایک بار تو مجھ کو چکھا دے، تاکہ خوف اور عبرت مجھے زیادہ ہو اور عبادت خالق کی زیادہ کروں۔ ملک الموت نے کہا کہ بے رضا الہی جان قبض نہیں کر سکتا ہوں۔ تب اس نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی، حکم ہوا کہ جان ادریس کی قبض کر۔ اس نے جان اس کی قبض کی۔ پھر ملک الموت نے خدا کی درگاہ میں دعا مانگی، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ دونوں نے آپس میں رشتہ برادری کا لگایا۔ ملک الموت نے ان سے پوچھا، اے بھائی، تلخی جان کندنی کی کیسی تھی؟ وہ بولے، جیسے کسی زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک کھینچی جاتی ہے۔ ملک الموت نے کہا، اے بھائی، قسم ہے رب العالمین کی، جیسا کہ میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے ایسا کسی سے نہیں کیا۔ ادریس نے فرمایا، اے بھائی، مجھے دوزخ دینے کا شوق ہے، تو مجھ کو اس کے دروازے تک لے چل، تاکہ اس کے دیکھنے سے خوف الہی زیادہ ہو، تاکہ عبادت اور بندگی زیادہ کروں۔ تب ملک الموت نے خدا تعالیٰ کے حکم سے ان کو 7 طبقے دوزخ کے دکھلائے۔ پھر وہ بولے، اے بھائی، مجھ کو بہشت دیکھنے کی آرزو ہے کہ اسے دیکھ کر خوشی حاصل کروں اور عبادت زیادہ کروں۔ پھر ان کو بہشت کے در پر لے گئے۔ پھر بولے، اے بھائی، میں تلخی جان کندنی کی چکھ چکا ہوں اور دوزخ بھی دیکھا، مگر جگر میرا پیاس کے مارے جل گیا،
اجازت ہو تو بہشت میں جا کر ایک پیالہ پانی پیو۔ تب اس نے کہا تو وہاں سے پھر آنے کا عہد کر۔ ادریس نے عہد کیا کہ آؤں گا۔ تب حکم الہی اپنے نالین کو درخت طوبہ کے تلے چھوڑ کر بہشت کے اندر چلے گئے، کیونکہ وعدہ باہر آنے کا کیا تھا اور نالین کو بھی طوبہ کے تلے چھوڑ آئے تھے۔ بہشت سے باہر نکل کر اپنے نالین کو لے کر بہشت میں جا کر درخت پر بیٹھے۔ ملک الموت نے ان کو آواز دی کہ اے بھائی دیر مت کر۔ ادریس علیہ السلام نے کہا اے مشفق جبار عالم فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب میں تو مزہ جان کندنی کا چکھ چکا ہوں، اور حق تعالیٰ فرماتا ہے اور نہیں کوئی تم میں سے جو نہ پہنچے گا اس میں، اور میں دوزخ میں پہنچ چکا ہوں، اور یہی جلیل جبار فرماتا ہے نہ پہنچے گی وہاں ان کو کچھ تکلیف اور نہ ان کو وہاں سے کوئی نکالے، یعنی جنت میں جو گیا پھر نہ آئے گا۔ اے بھائی میں اب ہرگز باہر نہیں آنے کا۔ درگاہ جناب باری سے آواز آئی کہ اے اسرائیل تو ادریس کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے اس کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ ادریس علیہ السلام مزہ موت کا چکھ کر اور دوزخ بھی دیکھ بھال کر چلے گئے۔ تب اسرائیل بولے بہشت حرام ہے انبیاء پر جب تک کہ خاتم الانبیاء داخل نہ ہو جنت میں۔ پھر آواز آئی اسرائیل میں جنت کو دریغ نہیں رکھتا، لیکن اول جنت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوں گے، بعد سب امت ان کی۔ اور قول دوسرا یہ ہوا کہ طواف کرنے والے سب طواف کرتے رہیں بہشت میں، اور حق تعالیٰ نے فرمایا اور اٹھا لیا ہم نے اس کو اونچے مکان پر، پس بہشت میں ادریس تو جا رہے اور ان کے فرزند سب ان کے جدائی سے شب و روز گریہ و زاری میں تھے۔ ایک روز ابلیس لعین ان کے پاس آیا اور کہا تم مت رویا کرو، میں تمہارے باپ کی سی ایک صورت بنا دیتا ہوں، تم اس کو شب و روز دیکھا کرو اور پوچھو، تب سب درد تمہارے دل کا جاتا رہے گا اور تم سب خوش رہو گے۔ ابلیس نے ایک صورت بنائی کہ ان کی شکل میں اور اس میں کچھ تفرقہ نہ تھا، صرف فرق اتنا تھا کہ صورت بات نہ کرتی تھی، اور وہ لوگ اس صورت کو پوجا کہتے تھے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بت پرستی تمام عالم میں پھیل گئی۔ مشرق سے مغرب تک یہ چال جاری رہی، کوئی آدمی اللہ کو نہ جانتا تھا، علم عالم علم میں سے مفقود تھا۔ بعد خدا تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ان پر پیغمبر کر کے بھیجا تاکہ ان کو راہ ہدایت کی بتا دے، اور یہ تھی بت پرستی کی شروعات، یعنی ابلیس نے اس طریقے سے حضرت ادریس علیہ السلام کا بت بنا کر ان کے بیٹوں کو گمراہ کیا۔ اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔